کی اجازت چاہوں گا۔ ماشاءاللہ ذکر کرنے لگا ہوں میں اس ذات کا کہ جس کا اسم علی ہے اور اس کا لقب قاسم ہے۔ اس کا لقب قاسم ہے۔ بسم اللہ۔ دو ذوات ایسی ہیں اس عشرہ محرم الحرام میں جن کے فضائل بیان کرنا واجب بھی نہیں بلکہ اوجب ہے۔ ایک شہزادہ علی اکبر اور ایک شہزادہ امیر قاسم۔ ماشاءاللہ۔ ان کے فضائل بیان کرنا واجب ہی نہیں بلکہ اوجب ہے، اور خصوصاً ان کے بعد اصحاب حسین کا تذکرہ کر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت پر آنے سے پہلے کیوں نہ آج شہزادے کی آمد کی روایت بیان کی جائے۔ آذربائیجان کی سلطنت ہے، اس کے بادشاہ کا نام ہے فضل بن عمر۔ اس کے 7 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے۔ بیٹا جوان ہوا، ایک مرتبہ شکار کے لیے گیا، گھوڑے سے گرا، مر گیا۔ اس کی لاش کو اٹھا کر دربار میں لایا گیا۔ ایک لوتا بیٹا تھا فضل بن عمر کا، پریشان ہو گیا، رونے لگا کہ میرا تو ایک ہی جوان بیٹا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ انبیاء میں سے ایک نبی ایسا گزرا ہے جو مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، یعنی مردہ زندہ ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے درباری علماء کو اکٹھا کیا اور کہا تمہارا یہ دعویٰ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، آؤ اس کو زندہ کرو۔ سب کو ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی کہ ہم تو وہ ہیں نہیں، ہم تو بنے بیٹھے ہیں، ہم تو وارث انبیاء نہیں۔ بادشاہ نے کہا زندہ کرو ورنہ تمہارے میں سڑ اڑا کے رکھ دوں گا۔ پریشان ہو گئے، جو ہی پریشان ہوئے، ساتھ ایک مومن وزیر تھا، اس نے بادشاہ کے کان میں کہا یہ حکومتی مولوی ہیں، ان کا کام ہی کھانا ہے، ان کا کام ہی لوٹنا ہے، یہ وارث انبیاء نہیں۔ ایک مرتبہ ذاکر اہل بیت تشریف لائے ہیں، میں مختصر کروں۔ ایک مرتبہ میں گیا تھا مدینے کے اندر، وہاں سردار انبیاء محمد مصطفیٰ درود پڑھنے محمد وہ موجود تھے، یہ انہی کے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا آذربائیجان کہاں اور مدینہ کہاں؟ لیکن پھر وزیر نے کہا کہ اب تو سردار انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا اب میرے بچے کو زندہ کون کرے گا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، اس نبی کا ایک وسیع موجود ہے، اس کا نام حسن ابن علی ہے، وہ حلال مشکلات ہے، وہ تمہاری مشکل کو دور کرے گا۔ جب یہ بات کہی تو کہا اب جا کے اگر وہ مشکل کشا ہے تو اسے بلا کے لے آ، اور اگر ابھی اور پھر بنا وَمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور میں اس کی ہو بہو تصویر ہوں۔ یہی بات کہہ کے پاؤں کی ٹھوکر مار کے اس شہزادے کی طرف رخ کر کے سرکار نے فرمایا کم بِإِذْنِ اللَّهِ وَکم بِإِذْنِ حسن ابن علی المجتبیٰ۔ یہ کلمات فرمانے تھے، شہزادہ اٹھا اور فوراً فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ واشہد ان انت حجت اللہ۔ تو اللہ کی حجت ہے۔
زندہ ہو گیا. بادشاہ مولا کے قدموں پہ سر رکھا. مالک کچھ دے تو نہیں سکتا کیونکہ آپ تو خود حیات عطا کرنے والے ہیں, آپ خود رزق دینے والے ہیں. مالک میری 7 بیٹیاں ہیں, ان میں سے ایک بیٹی کا رشتہ میں آپ کے عقد میں دینا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ جو تم نے اپنی پیشانی میرے قدموں پر رکھی ہے, خدا کی قسم کتاب میں یہی الفاظ ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ جو تم نے اپنی پیشانی اپنی جبین میرے قدموں پر رکھی ہے, اسی کے فضل سے اللہ تمہیں عظیم شرف سے سرفراز فرمانے والا ہے. مولا کون سا شرف؟ فرمایا اپنی بیٹی ہماری کنیزی میں دے. بی بی کا نام تھا بی بی رملہ. عقد ہوا, مولا لے چلے, مدینہ پہنچے. بھئی یہ مظہر العجائب کا بیٹا ہے. آذربائیجان سے مدینہ پہنچے. 1 سال گزرا, مولا حسن کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بی بی پروا رکھا گیا. لیکن 2 سال وہ موجود رہی, پھر وہ دنیا سے پردہ کر گئی. لیکن چونکہ محبت اور انس تھا مولا حسن کی زوجہ کو, تو اس وجہ سے مشہور ہو گئی بنی ہاشم کے اندر ام پروا. توجہ ایسا میں نے کہا, ایک مرتبہ پریشان بیٹھی تھی کہ مولا حسن گھر میں تشریف لائے. چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کیوں پریشان ہو, کیا بیٹا چاہتی ہو؟ جو کتاب میں ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. بیٹا چاہتی ہو؟ فرمایا جو میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے, جو مدینے سے آذربائیجان ایک ہی لمحے میں آ سکتا ہے, وہ مجھے بیٹا نہیں دے سکتا. یہی بات کہنی تھی. مولا مسکرائے, اپنی ہتھیلی بی بی کی پیشانی پر پھیری. بی بی فرماتی ہے میں نے 3 قسم کے نور اپنے طواف میں دیکھے. 3 قسم کے نور اپنے طواف میں دیکھے. وہ نور اتنا تیز تھا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شہزادہ ہے, لباس سمیت ہے,